أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم۔ محترم احباب، اس جامع مسجد جمال مصطفیٰ میں آج یہ پہلا باقاعدہ پروگرام ہے۔ مسجد کا آبادی سے تقریباً باہر ہونا، موسم کا شدید سرد ہونا، تو یہ وہ عوارض ہیں کہ جن کی وجہ سے پروگرام بہت زیادہ بارونق نہیں ہے، لیکن میں اللہ رب العزت سے یہ امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یہ مسجد توحید و سنت کا ایک عظیم مرکز بنے گی، اور انشاءاللہ آج جو ہمیں ایک کمی محسوس ہو رہی ہے، آئندہ پروگراموں میں انشاءاللہ اس کا ازالہ ہمیں ہوتا نظر آئے گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک فرمان ہے کہ عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے۔ فرما رہے ہیں حیدر کرار، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑی جرت والے، بڑی ہمت والے، بڑے عزم والے، لیکن وہ بھی یہ فرما رہے ہیں کہ میرے ارادے بھی بعض اوقات ٹوٹ جایا کرتے ہیں، اور میں نے رب کو پہچانا ہی اس سے ہے کہ میں اتنا باہمت ہونے کے باوجود کئی چیزوں کا ارادہ کرتا ہوں، اور لیکن میرے سے اوپر ایک طاقتور ہستی موجود ہے کہ میرے ارادے کئی دفعہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ تو میرے محترم احباب، اشاعت التوحید والسنہ، اس کا تو مشن ہی یہ ہے اور اس کی دعوت ہی یہ ہے کہ لوگوں کو بتلایا جائے کہ بھئی سب کچھ کر سکنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، مختار کل صرف اور صرف اللہ ہے، کسی اور کو خود اپنی ذات کے اوپر بھی پورا اختیار نہیں، کسی اور کے اوپر اختیار ہونا تو بڑی دور کی بات۔ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوقات میں اللہ رب العزت کے بعد مخلوقات میں جو سب سے افضل ہستی ہیں، اللہ رب العزت کے بعد، اللہ رب العزت تو خالق ہیں، لیکن جو مخلوقات میں سب سے افضل ہستی ہیں وہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ لیکن میرے آقا ہمیں دعا کرتے نظر آتے ہیں کہ یا اللہ، میری ایک وقت میں ایک سے زیادہ ازواج ہیں، اور میں اپنی ہر ممکن کوشش کرتا ہوں کہ سب کے درمیان عدل سے معاملہ کروں، اور ظاہر بات ہے کہ رحمت کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے عدل کا اہتمام کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن میرے آقا نے ساتھ فرمایا کہ یا اللہ، اگرچہ میں سب میں عدل کی ہر ممکن کوشش کرتا ہوں، لیکن جو میرے دل میں عائشہ کی محبت زیادہ ہے وہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔
یا اللہ اس کے لیے پکڑ نہ کر لینا، اس پر مواخذہ نہ کر لینا کہ عائشہ کی محبت جو میرے دل میں زیادہ ہے۔ اللہ اللہ، عائشہ کے دشمنوں کو خیال کرنا چاہیے کہ میرے آقا کے دل میں باقی ساری ازواج سے بڑھ کے جس کے لیے محبت ہے تم اس سے دشمنی کر رہے ہو، اور جب اس سے دشمنی کرو گے تو پھر اپنے ایمان کا جو ہے وہ تم خود اندازہ کر لو تمہارے ایمان کیا ہے کہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب بیوی سے تم دشمنی رکھتے ہو۔ اللہ اللہ۔ تو میرے محترم احباب، واحد وہ ہستی کہ جو سارے اختیارات کی مالک ہے، کن فیکون کی قدرتوں کی مالک ہے، وہ صرف میرے اللہ رب العزت کی ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک آپ کے وجود کا حصہ ہے نا، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنے دل پہ وہ اختیار نہیں ہے، عائشہ کی محبت اگر میرے دل میں زیادہ ہے یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ تو گویا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک وہ اپنی ذات کے اوپر بھی پورا اختیار نہیں رکھتے، دوسروں پر اختیار رکھنا تو بڑی دور کی بات ہوتی ہے۔ اللہ اللہ۔ تو میرے محترم احباب، انسان ارادے کرتا ہے اور وہ ٹوٹ بھی جایا کرتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام کے لیے ہمارے جو مہمان خصوصی تھے وہ حضرت مولانا علامہ عصمت اللہ صاحب ملتانی، ان کو آج کے پروگرام کے لیے ہم نے دعوت دی، اور میری اگلی بات سننے سے پہلے ایک بات میں یہ کر دوں کہ آج کا یہ جو درس قرآن ہے تو بسلسلہ تعلق بالقرآن ہے، تو محبت جو ہے وہ ہم نے شخصیتوں سے نہیں کرنی، قرآن سے محبت کرنی ہے۔ اس کا ثبوت دینا ہے آپ نے۔ قرآن حکیم سے محبت کرنی ہے، شخصیت کوئی بھی بیان کرنے والی ہو، اور انشاءاللہ آپ کے ذوق کی تسکین بھی ہوگی۔ حضرت علامہ عصمت اللہ صاحب ملتانی، اللہ ان کو صحت و تندرستی سے نوازے، شدید بخار میں مبتلا ہیں، اس لیے آج صبح انہوں نے فون کیا، بلکہ کل بھی کیا تھا، کل بھی ان کی طبیعت پوری طرح بحال نہیں تھی، تو انہوں نے مجھے کل بھی فون کیا کہ مجھے اگر اجازت دے دیں میں حاضر نہیں ہو سکوں گا۔ میں نے پھر اصرار کیا کہ نہیں، آج کے پروگرام میں آپ ضرور تشریف لائیں، لیکن آج صبح پھر ان کی کال آ گئی کہ مجھے بخار بہت تیز ہو گیا ہے، میں تو اپنے شہر واپس بھی جانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، ادھر بھکر کے اندر تھے، وہ رات کو بھکر میں تھے، تو میں بھکر میں ہی رک گیا ہوں۔ تو اس لیے حضرت علامہ صاحب چونکہ تشریف نہیں لا سکتے تھے، تو میں نے پھر مولانا قاری سلیمان آوان صاحب ان سے رابطہ کیا، لیکن وہ بھی ایک پروگرام کے لیے اس وقت جا رہے تھے۔ مولانا عطا اللہ حذیفی صاحب سے رابطہ کیا، اور وہ آج کا وقت کہیں اور دے چکے ہوئے تھے۔ اس کے بعد میرے ذہن میں ایک بڑی خوبصورت شخصیت آئی جو کہ واعظ خوش الحان اور قاری قرآن ہیں، بڑا خوبصورت قرآن حکیم پڑھتے ہیں، بڑی خوبصورت آواز سے واز کرتے ہیں، ابھرتے ہوئے اشاعت التوحید والسنہ کے خطیب ہیں، حضرت مولانا سید شکیل الرحمان صاحب بخاری، جو کہ سنبڑیال سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو وہ انشاءاللہ ابھی چند منٹ میں تشریف لا رہے ہیں، اور میں نے یہ پہلے عرض کیا ہے کہ آپ نے تعلق بالقرآن کا مظاہرہ کرنا ہے۔ شخصیت آپ کی توقع کے مطابق جو جس توقع پر آپ تشریف لائے تھے وہ شخصیت نہیں بھی آ سکی، تو پھر بھی آپ نے اللہ رب العزت کے قرآن کا درس سننا ہے۔ تو اس لیے دل جمی کے ساتھ جو ہے وہ سارے احباب تشریف رکھیے۔ انشاءاللہ چند منٹ میں جو ہے حضرت مولانا سید شکیل الرحمان بخاری صاحب کا بیان جو ہے وہ انشاءاللہ چند منٹ میں شروع ہوگا۔ ان کے آنے تک جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے
اس کا میں مختصر ترجمہ اور مفہوم جو ہے وہ عرض کر دیتا ہوں۔ رحمت کائنات سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ کل اے نبی آپ کہہ دیجئے۔ اور میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ قرآن حکیم کے اندر جہاں کہیں لفظ کل آتا ہے نا، جہاں جہاں بھی لفظ کل آتا ہے، اب پورے قرآن حکیم میں جائزہ لے لیجئے، جہاں بھی لفظ کل آتا ہے اس کے بعد جو بات بیان ہوتی ہے وہ بڑی اہمیت والی ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، کیونکہ میرے آقا اللہ کے نبی ہیں اور یہ قرآن میرے آقا پر نازل ہوا، اور نبی کی ذمہ داری ہی یہ ہوتی ہے کہ جو اس کے اوپر نازل ہو اس کو آگے بیان کرے۔ تو نبی کو یہ نہ بھی کہا جائے کہ آپ یہ کہیے، تو نبی کو اوپر جو اللہ کا پیغام آیا ہے وہ اللہ کا پیغام اس نے آگے پہنچانا ہی ہوتا ہے۔ اور پھر میرے آقا کو تو یہ بھی فرما دیا گیا تھا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ تیرے رب کی طرف سے تیری طرف نازل کیا جا رہا ہے میرے محبوب اس کی آگے تبلیغ کر دیجئے۔ تو پھر اللہ کل نہ بھی کہیں تو وہ بات تو میرے آقا نے پہنچانی ہی پہنچانی ہے، لیکن اللہ پھر بھی کہتے ہیں کل سونے تو کہہ دے، تو یہ خاص اہمیت کے لیے ہوتا ہے کہ ویسے تو نے سارا قرآن ہی بیان کرنا ہے، لیکن خاص طور پر یہ بھی بیان کر میرے محبوب۔ اللہ اللہ، تو کل ھذہ سبیلی، میرے سونے تو کہہ دے کہ میرا یہی راستہ ہے۔ اللہ اللہ، کیا راستہ ہے؟ کہ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ مکے کا مشرک بھی اللہ کو مانتا تھا، یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کا انکار کرتے تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ مکے کا مشرک بھی مانتا ہے میرے آقا بھی اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، تو پھر مخالفت کیوں ہو گئی؟ مخالفت کیوں ہو گئی؟ مخالفت اس لیے ہو گئی کہ وہ بھی مانتا ضرور ہے، لیکن جو رب ذوالجلال کی حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق نہیں مانتا، اور میرا آقا وہ حیثیت منوانا چاہتے ہیں، اور وہ حیثیت یہ ہے کہ وہ میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ وہ اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے، تو میرے آقا یہ منوانا چاہتے ہیں سونے بتا دینا کہ میرا یہی راستہ ہے، کہ میں تم کو یہی بتانے آیا ہوں، یہی میرا راستہ ہے کہ میں اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتا ہوں، وہ وحدہ لا شریک ہے، میں اس چیز کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اللہ اللہ، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، پوری بصیرت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میرے پیروکار بھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ اللہ، ہم بھی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں نا، تو پھر ہمیں بھی اپنے عمل سے، اپنی دعوت سے اللہ کی طرف بلانا چاہیے۔ اللہ اللہ، ایک اللہ کی طرف جو بلانا ہے نا، جو زبان کے ساتھ دعوت دے کر، وہ ہر مسلمان پر لازم نہیں کر دیا گیا، بلکہ اس کے لیے کہا گیا کہ تم میں سے ایک امت ہونی چاہیے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ، تو ایک امت داعیوں کی ہونی چاہیے جو زبانی دعوت بھی دیں، لیکن ایک دعوت ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ ہر مسلمان اپنا کردار ایسا بنائے، ہر مسلمان اپنا اخلاق ایسا بنائے کہ کفر کو جو ہے وہ احساس ہو کہ جس نبی کے ماننے والے اتنے اعلیٰ اخلاق والے ہیں، جس نبی کے پیروکار اتنے اعلیٰ کردار کے مالک ہیں، وہ نبی کیسا ہوگا، اور کفر جو ہے وہ ہمارے کردار کو دیکھ کے، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر کفر جو ہے وہ ایمان کی طرف آنا شروع ہو جائے۔ تو یہ والی دعوت اپنے آپ کو سدھارنے کی، کہ اپنے آپ کو سدھاریں گے تو لوگ بھی دیکھ کے درست ہوں گے، یہ والی دعوت تو ہر مسلمان پر لازم ہے،
تو انا ومن اتبعنی، میں بھی بلاتا ہوں، میرے پیروکار بھی بلاتے ہیں۔ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اللہ اللہ۔ اور وہ دعوت ہے کیا؟ اس کا خلاصہ یہ ہے، ایک یہ جملہ کہ سبحان اللہ، میرا اللہ پاک ہے، اور دوسرا یہ کہ ما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میرا اللہ پاک ہے۔ اللہ اللہ۔ علامہ صاحب تشریف لے آئے ہیں، انشاءاللہ ابھی ان کا بیان جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ اللہ۔ بس آخری دو لفظ جو ہے، یہ دو جملے جو ہیں، ان کی وضاحت کر کے میں اجازت چاہوں گا کہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اور اللہ کا پاک ہونا یہ ہر قسم کی کمزوریوں سے پاک ہونا، ہر طرح کی پستیوں سے پاک ہونا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہر قسم کے شرک سے میرا اللہ پاک ہے۔ اللہ اللہ۔ اور ما انا من المشرکین، یہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا گیا کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، کہ میری دعوت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے اس میں تو شرک کا شائبہ قطعاً ہو ہی نہیں نہ سکتا، تو لوگوں کو دعوت کے اندر شرک داخل کرنے کی کئی دفعہ جو ہے وہ لوگوں کو ہمت ہو جاتی ہے۔ تو میرے آقا یہ فرما رہے ہیں کہ ما انا من المشرکین، جس طرح میری ذات جو ہے اس کے اندر شرک کا شائبہ تک نہیں ہو سکتا، اس طرح میری دعوت میں بھی شرک کا شائبہ تک نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ۔ اور جو سبحان اللہ ہے یہ اللہ کی توحید کا اظہار ہے، اور ما انا من المشرکین جو ہے یہ سنت کا اظہار ہے، کہ میری سنت بھی یہی ہے کہ اسی کے اوپر پختہ رہو کہ اللہ ہی حاجت روا ہے، کوئی اور حاجت روا نہیں، اللہ ہی مشکل کشا ہے، کوئی اور مشکل کشا نہیں، اللہ ہی مختار کل ہے، کوئی اور مختار کل نہیں، اللہ ہی سب کچھ کر سکنے والا ہے، کوئی اور سب کچھ کر سکنے والا نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ تو یہ میرے آقا کی سنت بھی ہو گئی، تو سبحان اللہ یہ توحید ہو گئی، اور ما انا من المشرکین یہ سنت ہو گئی۔ تو گویا کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اظہار کر رہے ہیں کہ لوگوں مجھے بھیجا گیا ہے تو اشاعت توحید و سنت کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اشاعت توحید و سنت کے بڑے مایہ ناز ابھرتے ہوئے مبلغ حضرت مولانا سید شکیل الرحمن بخاری صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت واز کے ساتھ آپ کو مستفید فرمائیں۔ حضرت مولانا سید شکیل الرحمن صاحب